مگر حوریہ آہستان ان محبت پر لمحوں میں صدیاں جی سکتی تھی۔ چلیے بہت ہو گیا ایس، دیجیے آنٹی ویٹ کر رہی ہوں گی۔ ہم جب سے یہاں آئے ہیں آپ نے انہیں بالکل ہی ٹائم نہیں دیا، اب چلیے دیجیے، ویسے بھی ڈنر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آہستان کا ہزار دور کو کھڑے ہوتے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے تہمکانہ لہجے میں کہا تو آہستان نے دونوں ہاتھ سر کے نیچے باندھتے آبرو اچکا کر تائیدی انداز میں حوریہ کو دیکھا تو آہستان کے دیکھنے کے انداز پر حوریہ نے سٹپٹا کر نزو کا رخ بدلتے کمر سے ہاتھ ہٹائے اور نزو سے آہستان کو دیکھا جو اب سر کے نیچے سے ہاتھ نکالتے اٹھنے والا تھا، جسے دیکھ حوریہ نے دوڑنے کے انداز میں واش روم کی جانب دوڑ لگائی، کیونکہ اب اگر آہستان اپنے کچھ دیر پہلے والے روم میں واپس آ جاتا تو حوریہ کو یقین تھا کہ آج وہ حوریہ کو کسی بھی احتجاج کو ہاتھ میں نہیں لائے گا۔ حوریہ کے بعد واش روم میں بند ہونے پر آہستان نے حیرت سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا، پر پھر بات سمجھ آنے پر کمرے کی خاموش فضا میں آہستان کا کہکا گونجا، جسے واش روم کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی حوریہ نے سنتے اپنا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں چھپاتی سختی سے آنکھیں میچ لی۔ سردار، اس غلام فرید نے پہلے میرے ملازم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو جواب دینے کے بجائے مجھ سے بحث کرنے لگا، جس پر مجھے بھی غصہ آ گیا تو بس پھر بات بحث سے بڑھتی ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ زرگاہ مہان کے سامنے سر جھکائے کھڑے ملازم نے لڑائی کی وجہ بیان کی تو زرگاہ مہان نے تاثر سے سر ہلایا، جبکہ جیپ سے ٹیک لگائے کھڑے ارمغان خان نے جمائی لیتے افسوس بھری نظروں سے ان لوگوں کی جانب دیکھا۔ میں تو لڑائی دیکھنے کے لیے آیا تھا، مگر یہ کیسی لڑائی تھی جس میں ایک خروچ تک نہیں آئی تم لوگوں کو؟ کیا دور دور سے لڑ رہے تھے؟ اوئے غلام فرید، میں نے تیرے منہ پر مکہ مار دیا، میں نے تیرا سر پھاڑ دیا۔ اتنی رات کو اگر لڑائی کا دورہ پڑ ہی گیا تھا تو اپنے خان ہونے کا ہی لحاظ کر لیتے، جان سے چاہے نہ مرد سر پھاڑ دیتے، ہاتھ پاؤں توڑ دیتے، تاکہ پھر میں سردار کا بھائی ہونے کے ناطے آنکھ کے بدلے آنکھ اور سر کے بدلے سر کا بدلہ لیتا۔ جیپ کی بون پر بیٹھتے تاثر پری لہجے میں کہا تو زرگاہ مہان نے گھور کر ارمغان خان کو دیکھا، جس پر ارمغان خان نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ رات کے پچھلے پہر وہ کھیتوں کے قریب کچی سڑک پر کھڑے تھے، جہاں جیپ کی ہیڈ لائٹس کے علاوہ دور دور تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ موسم خراب ہونے کے بعد ہر طرف گھنے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، جو رات کی تاریکی میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ ٹھنڈی سنسناتی ہوا اور دور جنگل سے آتی جانوروں کی آوازیں ماحول کو خوبصورت کے ساتھ خوفناک بھی بنا رہی تھی۔ ارد گرد نگاہ دوڑاتے ارمغان خان کو سڑک کے دوسرے کناروں درختوں کی اور میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ارمغان خان نے ایک نظر ملازموں کے ساتھ بات کرتے زرگاہ خان کو دیکھا اور اپنی جیکٹ سے نامحسوس انداز میں گن نکالتے جیپ کے بونٹ سے چھلانگ لگائی۔ کدھر جا رہے ہو تم چھوٹے خان؟ واپس جیپ میں جا کر بیٹھو۔ ابھی ارمغان خان آگے بڑھتا کہ پیچھے سے آتے زرگاہ خان کی کڑھت آواز پر بدمزہ ہوتا منہ بسوڑ کر پلٹا تو زرگاہ خان کو اپنی جانب متوجہ دیکھ سر نفی میں ہلایا۔ مجھے شک ہے لالا وہاں کوئی ہے۔ عنابی ہونٹوں کو ہلکے سے جنبش دیتے سرگوش نما لہجے میں کہا تو زرگاہ خان کی ڈیلی آنکھوں میں پل میں سرخی اتری۔ جب تمہیں شک ہے تو تم مجھے بتانے کی بجائے خود کیوں جا رہے ہو؟ سادہ لہجے میں کہتے آگے بڑھ کر ارمغان خان کو بازو سے تھام کر زبردستی جیب میں بٹھایا اور خود قدم سڑک کے دوسرے کنارے کی جانب بڑھائے تو ارمغان خان نے تعصب سے سر ہلاتے زرگاہ خان کو دیکھا اور ایک قہر بڑی نگاہ چائے مگویا کرتے ملازم پر ڈالتے انہیں وہاں سے 9-2-11 ہونے کا اشارہ کیا اور خود دبے قدموں زرگاہ خان کے پیچھے بڑھا۔ زرگاہ خان تیزی سے قدم بڑھتا جیسے درختوں کے پاڑ گیا تو وہاں کسی کو بھی موجود نہ پا کر پلٹنے لگا۔ مجھے سچ میں یہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، ہو سکتا ہے شاید میرا وہم ہو۔ ارمغان خان نے کندھے اچکا کر کہا تو زرگاہ خان نے موبائل کی ٹارچ سے ارد گرد کا جائزہ لیتے سر نفی میں ہلایا۔ وہم نہیں تھا، سچ تھا چھوٹے خان، جہاں کوئی تھا اور وہ کوئی ایک نہیں 3-4 لوگ تھے۔ زرگاہ خان نے درخت پر لگے تازے خون کے نشان کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتے ہوئے کہا تو ارمغان خان نے آگے بڑھ کر ہلکی گیلی زمین پر جوتوں کے نشان دیکھتے حیرت سے زرگاہ خان کو دیکھا۔ مطلب ہمارے آنے سے پہلے یہاں شکار ہو چکا ہے، وہ بھی انسان کا؟ درخت پر لگے خون کو دیکھتے ارمغان خان نے حیرت بڑے لہجے میں کہا تو زرگاہ خان نے سختی سے ہونٹ بھیجی ارد گرد نگاہ دوڑائی اور ٹارچ لائٹ کی مدد سے قدموں کے نشانوں کی جانب قدم بڑھائے۔ سبغاز شاہ نے قہر آلودہ نظروں سے سامنے بیٹھی جاپانی لڑکی کو دیکھتے ایک نظر میٹنگ روم میں اپنے ارد گرد بیٹھے ورکرز پر دوڑائی جو سب ڈیل کے طے پا جانے اور میٹنگ کے
اختتام کے بعد ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بلال شاہ کا کہنا تھا کہ میٹنگ سے 10 منٹ پہلے اور 10 منٹ بعد کوئی بھی شخص اسے میٹنگ روم میں نظر نہ آئے، ورنہ وہ اسے دنیا سے ہی غائب کر دے گا، اور اس کے کہے کے مطابق میٹنگ شروع ہونے اور ختم ہوتے ہی سب ورکرز بوتل کے جن کی طرح حاضر اور گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جاتے تھے۔ مگر آج وہ سبقہ شاہ کا دل جلانے کو پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل سامنے بیٹھی لڑکی کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہ تھی، چمان کی نمبر 1 بزنس وومن تھی۔ وہ اب پاکستان میں شاہ کمپنی کے ساتھ مل کر پروجیکٹ کرنا چاہتی تھی۔ وائٹ پینٹ کوٹ کے ساتھ لائٹ پنک شرٹ پہنے کندھوں تک جھولتے والوں کو انگلیوں پر لپیٹتے وہ اپنی گرے جاپانی آنکھوں کو بلال شاہ کے چہرے پر ٹکائے مسکرا کر باتیں کرتی سبغا شاہ کو کوئی ناگن نہیں لگ رہی تھی، جبکہ گرے پینٹ کوٹ کے ساتھ بلیک شرٹ پہنے بائیں کلائی پر پیش قیمت گھڑی، بلیک کلر کی گھڑی پہنی، انگلیاں پھیرتے گہری سیاہ آنکھوں میں چمک، ہونٹوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے جائے وہ اسی طرح ہمت گوش نظر آ رہا تھا جیسے اس لڑکی کی باتوں سے زیادہ ضروری کچھ ہے ہی نہیں۔ میٹنگ روم میں بلال شاہ کو داخل ہوتے دیکھ سبغا کو بلال شاہ کا ہر قدم اپنے دل پر پڑتا محسوس ہو رہا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اس کی سوچ، خیالات اور احساسات بلال شاہ پر جان نثار کرنے سے جان لینے میں بدل چکے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس ظالم بے رحم شاہ کو ساری دنیا سے چھپا کر اپنے دل میں قید کر لے، جہاں بلال شاہ کی آنکھوں میں اس طرح سے اتر جائے کہ وہ وہیں قید ہو جائے۔ بلال شاہ چاہے بھی تو سبغا شاہ کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھ پائے۔ اس جاپانی چوزی کو بولو کہ 1 سیکنڈ میں تم سے اپنی نظر ہٹائے۔ 1 سیکنڈ میں بلال شاہ اس لڑکی کو اپنے چڑھ بلال شاہ کے قریب کھسکاتے دیکھ اور ہاتھ ٹیبل پر رکھے بلال کے ہاتھ سے تھوڑے فاصلے پر رکھتے دیکھ سبغا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، اس لیے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے پاؤں کی مدد سے رولنگ چیئر کو آگے گھسیٹتے بلال شاہ کی جانب جھکتے آگ برساتے لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو بلال شاہ نے چونکنے کے انداز میں سبغا شاہ کی جانب دیکھا، اور تم اپنے وجود کے ساتھ یہاں 1-2 سیکنڈ میں 9-2-11 ہو سبغا شاہ، کیونکہ مزید شکل دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ سجا سبغا کی جانب جھکتے زہرخند لہجے میں کہا تو سبغا شاہ نے طنزیہ مسکراتے بلال شاہ کے چہرے سے نظریں ہٹائی، ان دونوں کی جانب دیکھتی اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ میٹنگ سے پہلے آپ کو مینیجر نے میٹنگ روم کے اصول شاید نہیں بتائے، ان اصولوں کے مطابق اب آپ کو میٹنگ روم میں کیا کمپنی میں بھی نظر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آپ ٹائم ہو گیا ہے۔ سو مس واٹس یور نیم واٹ ایور، اب آپ جا سکتی ہیں، جلد ہی ملاقات ہوتی ہے۔ چیئر سے اٹھتے اپنے ورکرز کو ہاتھ کے اشارے سے 9-2-11 ہونے کا اشارہ کرتے سپاٹ لہجے سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھتے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو بلال شاہ نے سختی سے مٹھیاں بینچی اپنے اشتہار پر قابو پانے کی کوشش کی۔ یہ لڑکی ہمیشہ اس کا ضبط آزماتی تھی۔ آپ سے کل ڈنر پر ملاقات ہوتی ہے مسٹر بلال، پارک شاہ نے اٹھتے بلال شاہ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، جس سے نامحسوس انداز میں بلال شاہ نے نظر انداز کرتے ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا، جسے دیکھ سبغا شاہ کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ شور بیوٹیفل لیڈی، سبغا شاہ کو طنزیہ نظروں سے دیکھتے جواب دے تو سبغا نے ہنکارا بڑھتے نظریں اطراف میں دوڑائی، جبکہ دل میں 2 صلواتوں سے پارک شاہ کو نوازا، جو اب میٹنگ روم کے دروازے پر کھڑی ایک مسکراتی نظر بلال شاہ پر ڈالتی مینیجر کے ساتھ باہر چلی گئی تھی۔ سبغا کا بے رحم شاہ اگر خود کو اس کی نہیں حریت شاہ کی ہی امانت سمجھ کر خود پر کسی غیر کو حق نہیں دیتا تھا، تو تب بھی وہ سبغا کے دل کے تاروں کو چھو جاتا تھا، اس کا ہونے سے انکاری تھا۔ سبغا کا دل توڑنے، اسے خود سے محبت کرنے سے روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، مگر وہ کبھی بھی کسی دوسری عورت کو درمیان میں نہیں لا سکتا تھا۔ تم ڈنر پر جا رہے ہو اس کے ساتھ؟ میٹنگ روم سے سب کے جانے کے بعد رولنگ چیئر پر بیٹھے بلال شاہ کو دیکھتے سبغا نے سپاٹ لہجے میں کہا تو بلال شاہ نے ابروج اچکا کر سبغا شاہ کو دیکھا، میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں، سر سپاٹ لہجے میں کہتے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے سارے کرسی کی پشت سے ٹکایا تو سبغا شاہ نے بری طرح تلملاتے اپنی کرسی کو ٹانگ مارتے پیچھے کی جانب دھکیلا۔ آج نہیں ہوں لیکن آنے والے کل میں تم اپنے ہر فعل کے لیے مجھے جواب دہ ہوگے بلال شاہ۔ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی کہ میرا شوہر شادی سے پہلے یا بعد میں لڑکیوں کے ساتھ ڈنر پر جائے۔ دونوں ہاتھ ٹیبل پر ٹکاتے چلاتے چلانے والے انداز میں کہا تو بلال شاہ نے ہوں جھلکاتی آنکھیں وا کرتے کھا جانے والی نظروں سے سبغا شاہ کو دیکھا۔ بلال شاہ کی آنکھوں میں سرخی دیکھ سبغا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی،
ابھی وہ پیچھے ہٹتی کے پل میں کوئی افطار بابو بونچ کا رہے گی. تمہیں حق دینے سے پہلے میں تمہاری جان نہ لے لوں سبگا شاہ. اور آئندہ اگر میرے سامنے زبان درازی کی یا اونچی آواز میں بات کرنے کی جرت کی، زبان گدی سے کھینچ کا ہاتھ میں رکھ دوں گا. وہ جو کب سے سبگا کی باتوں کو اگنور کر رہا تھا، مگر سبگا کی شادی حق کی بات پر پل میں اشتعال میں آیا تھا. ایک جھٹکے میں اپنی جگہ سے اٹھے بنا سبگا کو سمجھنے کا موقع دیے سبگا کی دائیں ٹانگ میں اپنا پاؤں ارس نے سبگا کے دونوں ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لیتے وہ اسے ٹیبل پر جھکا کر اس قدر گرجدار آواز میں بولا کہ پل کے لیے سبگا کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی. غصے کے بعد قدر ماتھے کی رگیں تان کا واضح ہوئی، جنہیں دیکھ سبگا نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو تار کرتے بلا شاہ کی گہری سیاہ آنکھیں جل کرتی آنکھوں میں دیکھا، جہاں سبگا شاہ کے لیے صرف اور صرف دھتکار تھی، ناپسندیدگی، جسے دیکھ سبگا کو اپنا دل ہزار ٹکڑوں میں کرتا ہوا محسوس ہوا. جان لینے کے ساتھ اگر تم حق سے جان لینے کی بات کرتے تو یقین مانو میری بے رحم شاہ خوشی خوشی تمہاری اس خواہش پر خود کو قربان کر دیتی. مگر ایک بات کبھی مت بھولنا بالا شاہ، تمہاری محبت میں ٹوٹ سکتی ہوں، رو سکتی ہوں، مگر جھک نہیں سکتی. جھکنے کے لیے تو ایک ہی ذات ہے اور سبگا شاہ نے اس ذات کے آگے جھک کر تمہیں مانگا ہے. اور یقین مانو تم پوری دنیا گھوماؤ پلٹ کر میرے پاس ہی آؤ گے. تمہارا نصیب سبگا شاہ ہے. شاید رنگ بوڑھی آنکھوں میں تیرتی نمی ان موٹی آنکھوں کو مزید دلکش بنا رہی تھی، جسے دیکھ بلال شاہ نے سختی سے اپنے جبڑے بیچے اور ایک ہی جھٹکے میں سبگا شاہ کو دونوں بازو سے تھامتے ٹیبل سے اٹھا کر باہر کی جانب دھکا دیا. تمہیں پتہ بھی ہے پاگل عورت، میں تمہارے اس سو کالڈ محبت کو اپنے وقت گزارے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہوں. جب چاہے محبت کا نام پر اپنا دل بہلا سکتا ہوں. تمہیں استعمال کر کے ٹشو کی طرح پھینک بھی دوں تو کوئی مجھ سے سوال نہیں کر سکتا. کیوں باز نہیں آ جاتی سبگا؟ تم کیوں؟ تم سے نہیں کرتا محبت، نہیں دھڑکتا یہ دل اس کے سوا کسی کے لیے. سبگا شاہ کو وہیں کھڑے دیکھ آگے بڑھتے سبگا کی گردن اپنے ہاتھ کی آہنی گرفت میں لیتے کچھ سرد اور تعصب بڑے لہجے میں چلا کر کہا تو سبگا شاہ کو اپنے گلے میں آنسو کا پندہ اٹکتا ہوا محسوس ہوا. مجھے تم سے بہت محبت ہے بلاج، بہت، اور تم بھی جانتے ہو کہ یہ بچپنا نہیں، میری دیوانگی ہے. مجھے اس دل میں تھوڑی سی جگہ تو دو بالاج. یہ صرف میرے لیے دھڑکے گا ہی نہیں بلکہ میرے بنا یہ دھڑک ہی نہیں سکے گا. تمہارے ہر دھڑکن کو سبگا شاہ کے لیے دھڑکنے پر مجبور کر دوں گی. سبگا شاہ کے نام لہجے پر بلا شاہ نے سخت نظروں سے گھوٹے ایک جھٹکے سے سبگا کو خود سے دور کیا، جس کی محبت سے لبریز والہانہ نظریں بلا شاہ کے چہرے کو جیسے حفظ کرنے کی کوشش میں تھی. شیطان ہون کی مانند انسان کے جسم میں سیر کرتا ہے بلا شاہ. اس کے شر سے بچو. ایک شادی شدہ عورت سے محبت کا دعویٰ چھوڑ دو. نہیں ہے تمہیں اس سے محبت اور نہ ہی اس نے کبھی تم سے محبت کی. نہیں دھڑکتا تمہارا دل اس کے لیے. یہ صرف گلٹ ہے اس کے ساتھ برا کرنے کا، اسے تکلیف دینے کا. سمجھے تم؟ بلا شاہ کو بنا کوئی جواب دیے پلٹتے دیکھ سبگا نے ٹیبل پر پڑی فائل کو زمین پر گراتے چلاتے ہوئے کہا تو سبگا شاہ کے الفاظ پر بلا شاہ کو اپنا ہونٹ کھولتا ہوا محسوس ہوا. ایک ہی جھٹکے میں پلٹتے وہ سبگا کو بازو سے تام کر سیدھا کرتے اس کے گال پر تھپڑ سیدھ کر چکا تھا. میٹنگ روم کی خاموش فضا میں تھپڑ کی آواز گونجی تو پل کے لیے وہاں موت کا سا سناٹا چھا گیا، جبکہ سبگا بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھے پھٹی آنکھوں سے بلا شاہ کی آگ برساتی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. اگر تمہاری یہ کٹھیاں حرکات برداشت کرتا ہوں تو صرف اور صرف تمہاری ماں کی وجہ سے، جس کے لیے ساری دنیا ہی اس کی اکلوتی لاڈلی بیٹی ہے. لیکن افسوس ہے مجھے ان بار کہ تم جیسی لڑکی ان کی بیٹی ہے. مجھے تم پہلے ناپسند تھی، آج مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے سبگا شاہ. لیکن سچ پتہ ہے کیا، تم میرے کسی احساس کے قابل نہیں، چاہے پھر وہ نفرت کا ہی کیوں نہ ہو. سبگا شاہ کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں دبوتے سرد پر لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہتے جھٹکے سے سبگا کا چہرہ آزاد کیا. ایک آلودہ نظر سبگا شاہ پر ڈالتے لمبے لمبے ڈاک پڑتا میٹنگ روم سے باہر نکلتا چلا گیا. آج مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے سبگا شاہ، لیکن سچ پتہ ہے کیا، تم میرے کسی احساس کے قابل نہیں، چاہے بے وہ نفرت کا ہی کیوں نہ ہو. بلا شاہ کے زہر خند الفاظ کانوں میں گونجے تو سبگا بے جان ہوتے وجود کے ساتھ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی چلی گئی. آنسو متواتر چہرے کو بکوتے گردن میں اترنے لگے. بوڑھی شد رنگ آنکھوں میں پل میں سرخی اتری تھی. گلابی کپ کپاتے ہونٹوں کو دانتوں تلے دباتے اپنے ہچکیوں کا گلا گھونٹتے سر ٹیبل کے ساتھ ٹکاتے ساتھی سے آنکھیں میچ لی. اللہ لہجے میں کرب اور اذیت لیے سر اوپر اٹھاتے سرگوشی نما لہجے میں پکارا تو سب کی تنابیں ٹوٹتی چلی گئی.
اپنی ناقدری کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی بلاشا، کبھی بھی نہیں۔ خدا کرے تمہیں عشق ہو اور سب کا شازے ہو اور پھر میں تمہیں اس عشق کی آگ میں جلاؤں، تمہارے عشق کے اعتراف پر تمہیں تم سے بھی زیادہ شفاق ہو کر ملوں۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہتھیلیاں زمین پر رکھتے لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑے ہوتے جذبات سے عالی لہجے میں کہتے، حالی نظروں سے میٹنگ روم کے بند دروازے کو دیکھا جہاں دل میں بسنے والا دل کو پاؤں تلے رونتا ہوا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھل کر زرگام خان نے قدم اندر رکھے تو نظریں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ہونٹوں پر لپسٹک لگاتی عقیدت زرگام خان پر گئی۔ جارج پھر سے سفید رنگ کی پٹھانی فراق پہنے جس کے گلے و دامن پر رنگ برنگے پھول بنے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ گولڈن سلکی بالوں کے درمیان سے مانگ نکال کر ڈھیلی سی چٹیاں کی گئی تھی، جبکہ چٹیا سے نکلتی آوارہ لٹے چہرے کے گرد ہالہ بنائے ہوئے تھی۔ سبز نگینوں سے آنکھوں میں کاجل اور گلابی بڑے بڑے ہونٹوں پر لائٹ لپسٹک لگائے کھڑی وہ زرگام خان کی آنکھوں سے دل میں اترتی لمحوں میں رات بھر کی تھکاوٹ زال کر چکی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پاکیزہ نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا تو دروازے سے ٹیک لگائے سفید کرتا شلوار پہنے کندھوں پر بھورے رنگ کا اجرک پھیلائے دونوں ہاتھ سینوں پر باندھے نیلی سمندر سے گہری آنکھوں میں سرخی اور جذبات کا ٹھاٹے مارتا سمندر لیے خود کو تکتے زرگام خان کو دیکھتے عقیدت نے ہبکی سے نظروں کا رخ بدلتے لپسٹک کو ٹیبل پر رکھا۔ آگے یاد کے گھر میں ایک بیوی بھی موجود ہے جو رات بھر سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ زرگام خان کو اپنی جانب